اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس ماہ سفر اور بدشگونی کی شرعی حیثیت اس کے متعلق ہوگا۔ سامعین محترم، عوام میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ماہ سفر المظفر کے حوالے سے غلط نظریات، غلط عقائد اور اس طرح کے دیگر معاملات ذہنوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ان تمام غلط نظریات وغیرہ کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یعنی مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں وہ 12 مہینے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جس طرح دیگر مہینوں کا تعلق رب کی ذات سے ہے، تو اسی طرح ماہ سفر المظفر کا تعلق بھی رب کی ذات سے ہے۔ ان 12 مہینوں کو پیدا کرنے والی ذات، بنانے والی ذات میرے رب کی ذات ہے، لہٰذا کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت، کوئی زمانہ برا نہیں ہوتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، لا عدوى ولا طیارات ولا حامات ولا سفر، سرکار نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور بدفعلی کوئی چیز نہیں، یعنی بدفعل لینا کسی بھی حوالے سے اس کا بھی رد کر دیا گیا۔ اور سرکار نے فرمایا الو کا بولنا یہ بھی برا اثر نہیں رکھتا۔ اور سرکار نے فرمایا لا سفر، کہ سفر بھی کوئی چیز نہیں، یعنی سفر منحوس نہیں ہے۔ امام ابو الحسن علی بن محمد ماوردی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، اعلم انہ لیس شیء اضر بالرأی ولا افسد للتدبیر من اعتقاد الطیارۃ، آپ فرماتے ہیں جان لو بدشگونی سے زیادہ فکر کو نقصان پہنچانے والی اور تدبیر کو بگاڑنے والی کوئی چیز نہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ بدشگونی جو ہوتی ہے یہی سارا کچھ بیڑا غرق کر دیتی ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ٹینشنوں کا شکار کر دیتی ہے، انسان کو بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے الجھا دیتی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الطیارۃ شرک الطیارۃ شرک ثلاثا، 3 مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا، وما منا الا ولکن یذہبہ بالتوکل، سرکار نے فرمایا بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے۔ یہ 3 مرتبہ فرمانے کے بعد فرمایا ہم میں سے ہر شخص کو ایسا خیال آ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہوئے توکل کے ذریعے سے اس وہم کو، اس بدفعلی کو، اس طرح کے خیالات کو ہمارے دلوں سے، ہمارے ذہنوں سے نکال دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ نہیں تو جس طرح لوگ بدشگونیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو وہ ہر روز ایک نئی شکل کے اندر گرفتار ہوتے چلے جائیں گے، تو ان کی زندگی گزارنا محال ہو جائے گا۔ دور جاہلیت کے اندر لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور تھی، اور وہ اس طرح کے عقائد و نظریات رکھتے تھے، خیالات رکھتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اترتی ہیں، اس میں بلائیں اترتی ہیں، اس میں آفتیں نازل ہوتی ہیں، چنانچہ وہ لوگ جو ہے ماہ سفر المظفر کو منحوس تصور کیا کرتے تھے۔ کون لوگ؟ دور جاہلیت والے لوگ۔ لیکن اب تو الحمدللہ ہمارے پاس اسلام کی ایک روشن راستہ، روشن ہدایت والا راستہ ہمارے پاس موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حوالے سے
یہ فرما دیا کہ لا سفر، سفر کوئی منحوس نہیں ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے عقائد و نظریات کو ٹھکرا دیں، اس لیے کہ یہ دور جاہلیت کی ساری باتیں ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عوام میں ماہ صفر المظفر کے مہینے کے حوالے سے بلائیں، آفتیں، حادثات وغیرہ کے نازل ہونے کا وقت یہ قرار دیتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے یاد رکھیے گا یہ سارے عقائد و نظریات باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سیدی مفتی امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ اس ماہ سفر کو منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی نہیں کرتے، اور بالخصوص جو شروع کی 13 دن ہوتے ہیں شروع کے، اور ان کو 13 تیزی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ فرمایا ان کو لوگ زیادہ تر جو ہے کافی زیادہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا مفتی امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ساری جہالت والی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جہالت والی باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا پھر یہ جو مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، آفات آتی ہیں، اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا کہ صاف ماہ سفر المظفر ہی ہے یا اس کے علاوہ؟ عزیزان محترم ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ماہ سفر المظفر مصیبتوں کا مہینہ ہوتا تو اس کے علاوہ مہینوں میں جو مصیبتیں آتی ہیں تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ تو آئیے جو مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کو قرآن فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ رب فرما رہا ہے قرآن میں کہ جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں، جو تمہیں آفتیں پہنچتی ہیں، یہ تمہارے اپنے گناہوں کا سبب ہے، یہ تمہارے اپنے گناہوں کے ذریعے سے پہنچتی ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو فرمایا فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ تو رب کا فضل جانو کہ وہ بہت ساری چیزوں کو تمہیں معاف کر دیتا ہے، نہیں تو جو تم اس طرح کے معاملات کے اندر گرفتار آتے ہو، کبھی حرام کھانے کی صورت میں، تو کبھی جھوٹ بولنے کی صورت میں، تو کبھی نماز چھوڑنے کی صورت میں، کبھی سود کھانے کی صورت میں، تو کبھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی صورت میں۔ ہم کتنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہ بہت ساری چیزوں کو ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی مصیبتیں ہمیں پہنچتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کے سبب سے پہنچتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔